پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ تو چلے بیٹھ جائیں گے مولانا کے ساتھ بھی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی. تحریک انصاف اور مولانا کا چلنا اس الائنس میں، اگر اس کو الائنس کا نام دیا جائے، کیا پروبیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کتنا اکٹھے چل سکتے ہیں؟ آپ کو اکٹھے ایک سٹیج پر یہ نظر آتے ہیں ڈاؤن دا لائن؟ جی بالکل. دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں صرف اس دفعہ نہیں بلکہ ماضی میں بھی ایسے کئی مواقع آئے ہیں کہ جب سٹانچ پولیٹیکل اپوننٹس ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے پر حالات نے اور واقعات نے انہیں مجبور کیا. 90s کی سیاست آپ کے سامنے ہے، بہت پولرائز سیاست تھی. اسی طرح جو اگر آپ اور مزید پیچھے چلے جائیں تو پی این اے کی تحریک تھی جو بھٹو صاحب کے خلاف چلی، اور وہی جماعتیں جو بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلانے میں پیش تھیں وہ بعد میں ایم آر ڈی کی موومنٹ کا حصہ بنی پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو سیاسی اتحاد میں اپنے نظریات اور اپنی جو عقائد ہیں ان کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. سیاسی اہداف حاصل کرنے کے لیے پولیٹیکل فورسز پہلے بھی اکٹھی ہوتی رہی ہیں اور اب بھی اکٹھی ہو رہی ہیں، اور ہمارا ہدف صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک کے اندر جلد از جلد نئے الیکشن کرائے جائیں. کہ جو کرائسس کا ملک کو سامنا ہے اور پچھلے ایک سال سے جس طریقے سے یہ غیر نمائندہ حکومت پاکستان کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہے، اس سے جان چھڑانی پڑے گی. تو یہ ہمارا اور ایک براڈر ہم نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ سیاست محض اقتدار حاصل کرنے کا نام نہیں ہونا چاہیے، سرکاری عہدے حاصل کرنے کا نام نہیں ہونا چاہیے. سیاسی جماعتیں اس سے پہلے انہوں نے بہت ساکھ اپنی کھوئی ہے یہی سیاست کر کے، پاور پالیٹکس کر کے. تو اگر تو ہم لارجر نیشنل ایجنڈا پر اکٹھے ہوتے ہیں کہ جس میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات ہو، ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہو، ٹیررزم کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس کی بات ہو، یہ پیکا ایکٹ اور 26ویں آئینی ترمیم جیسی اختراعیں جو سامنے آئی ہیں جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل ہوا ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوئی ہے. تو ان چیزوں کو لارجر نیشنل ایجنڈا بنا کر سیاست کی جائے، نہ کہ سیاست صرف پاور پالیٹکس اور اقتدار کے لیے کی جائے. کھوگر صاحب یہ بتائے گا اب نیکسٹ لائے عمل آپ کا جو کمیٹی بنائے گی وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، اور کیا اسے ایک باقاعدہ الائنس کا نام دیا جائے گا، تشکیل پا جائے گا یہ الائنس؟ جی بالکل. دیکھیں، ایک چیز پہ تو اتفاق ہے، کل جتنی جماعتیں اور جتنے قائدین اکٹھے ہوئے تھے ایک چیز پر تو اتفاق ہے براڈر ایجنڈا پر کہ جی ہم نے یہ جو ملک کے اندر 8 فروری کے الیکشنز ہوئے وہ چوری شدہ الیکشنز تھے. مینڈیٹ لوگوں کا اس حکومت کے پاس نہیں ہے. جو پچھلے ایک سال کے اندر پرسیکیوشن ہوئی اس کے نتیجے میں جو سیاسی قیدی ہیں ان کی جو رہائی ہے وہ ڈسکس ہوئی، اس کے اوپر کنسنسس ہے. اور باقی اس کے علاوہ بھی جو چیزیں کمیٹی ایک اس کے نام سامنے آ جائیں گے جلد، اور پھر باقی جو موڈیلٹیز ہیں وہ بیٹھ کر طے کر لی جائیں گی اور پھر اس الائنس کو آگے بڑھایا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک میننگ فل اپوزیشن الائنس ہو، اور وہ اب میرے خیال سے وقت آ گیا کہ بننا چاہیے. لیکن شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی، آئندہ 4 سال they are here to stay. یہ تو عمران خان صاحب بھی کہتے تھے، یہ تو اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کہتے تھے. تو یہ ہمارے ملک کی سیاست کا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم ایک دائروں کا سفر اس میں پھنسے ہوئے ہیں. جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی حکومت سے نہیں جائے گا، 10 سالوں کے پلان بنائے جاتے ہیں. لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو یہ معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. یہ حکومت قائم ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں پر قائم ہے. جس دن وہ بے ساکھیاں ہٹیں گی یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی. اور پھر ساتھ یہ بھی اب ایک چیز بہت تیزی سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے کہ دیکھیں 2 آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس میں اس وقت سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ہی خراب حالات ہو چکے ہیں، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی. اور ہم مل کر کوئی پولیٹیکل کنسنسس نہیں بنا پا رہے، راستہ نہیں نکال پا رہے. درجنوں کے حساب سے ہمارے بچوں کی، جوانوں کی روز شہادتیں ہو رہی ہیں، اور جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ کم ہونے میں نہیں آ رہا. ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. تو ہمیں اس حکومت سے جس کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کنسنسس کریٹ کرنا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کرنا، وہ تو اس میں بھی فیل ہو گئی. معیشت کی حالت آپ کے سامنے ہے. جو اس وقت پاکستان میں ابھی چند ہفتے پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی
کہ تقریباً مزید 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. تو اس وقت 50% پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. لوگ اپنے بلز نہیں دے پا رہے, بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے, گھروں کے کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہے. تو یہ جو سارے حالات ہیں, حکومت مصطفیٰ صاحب میں بالکل اس پہ آپ سے اگری کرتا ہوں. جو سٹیٹسٹکس آپ دے رہے ہیں, میرے پاس ٹائم بھی کم ہے, لیکن اس کا جواب لینا آپ سے ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جو دو جماعتیں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں, ان کی سیاست ہمیشہ یہی رہی ہے کہ فلاں حکومت سے بیساکھیاں گریں اور ہم ان بیساکھیوں پر حکومت میں چل کے آئیں. آپ نے الٹرنیٹو پلان دینا ہوگا, ایک وائٹ پیپر دینا ہوگا کہ آپ کی ایجوکیشن پالیسی میں یہ فلاز ہیں, ہمارے پاس یہ فلاز ختم ہے, آپ کی انرجی سیکٹر میں یہ معاملات ہیں, آپ کی اکانومی میں دس از ویئر یو آر گوئنگ رانگ. یہ آپ جیسے لوگ تو کر سکتے ہیں, شاید خاقان صاحب کر سکتے ہیں, لیکن I'm sorry باقی جو معاملات ہیں لیفٹ رائٹ, آپ کو پتہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہاں. دیکھیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بالکل بجا ہیں اور ان کو ایڈریس بھی کیا جائے گا, لیکن اس وقت جو ملک کے اندر سب سے بڑا چیلنج ہے اور جو سب سے بڑا سوال ہے, وہ سوال تو یہ ہے کہ کیا عوام کی رائے کی اس ملک کے اندر کوئی حیثیت بھی ہے یا نہیں. عوام اگر کوئی فیصلہ کریں گے اسے مقدم رکھا جائے گا یا نہیں, یا بند کمروں کے اندر فیصلے کر کے ان کے اوپر تھوپ دیے جائیں گے, جس طرح یہ 8 فروری کا الیکشن آپ کے سامنے موجود ہے. تو جو ہم نے اپنے بنیادی تضادات کو طے کرنا ہے, دیکھیں ملک جب بنتے ہیں تو وہ بننے سے پہلے یا بننے کے فوراً بعد ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ طرز حکمرانی کیا ہوگا, حکمران کون چنے گا, کس طرح کا ملک کے اندر نظام ہوگا. 76 سال ہو گئے ہیں اور ہم صرف ایک ہی نظام پر چل رہے ہیں, اور وہ نظام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی کہ کون حکومت میں آئے گا. ہم بطور سیکیورٹی سٹیٹ مزید فنکشن نہیں کر سکتے. 2 ریجن کے اندر بڑی وارز ہوئی, ان سے ہمیں ڈالر ملتے رہے, تو یہ طرح ڈکٹیٹرشپس بھی سسٹین کرتی رہی اپنے آپ کو. تو اب ریجن کے اندر کوئی وار بھی نہیں ہے, سسٹینیبلٹی مشکل ہے, 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ڈیموگرافکس دیکھیں نوجوانوں کی بھرمار ہے. آپ اس ملک کو اس طریقے سے آپ سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پر نہیں چلا سکتے. پاکستان کا جو مستقبل ہے, ان نوجوانوں کا جو مستقبل ہے, جن کے اوپر سارا پاکستان مشتمل ہے, ان کے اوپر آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا, ان کو سانس لینے کی اجازت دینی پڑے گی, انہیں اپنی اظہار رائے کی اجازت دینی پڑے گی, انہیں ان کے ووٹ کو مقدم سمجھنا پڑے گا. تو یہ ہمارے بڑے بڑے سوالات ہیں جن کا جواب پہلے تلاش کرنا ہے. وائٹ پیپرز بھی آتے رہیں گے.